ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کشتی میں سوار ہوا اور بادشاہ کے مصاحبین میں سے ایک اجمی غلام تھا جس نے زندگی کے اندر کبھی بھی کشتی کا سفر نہیں کیا تھا۔ جب اس نے اپنے چاروں طرف اتنا زیادہ پانی دیکھا تو اس نے ڈر کے مارے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس کو یہ خدشہ تھا کہ شاید میں ڈوب جاؤں گا۔ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بہت اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم کشتی کے اندر ہو اور نہیں ڈوبو گے اور عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچو گے، لیکن اس شخص کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ چیختا اور چلاتا جا رہا تھا۔ بادشاہ بھی پریشان ہو گیا۔ بالآخر بادشاہ کے مصاحبین میں سے ایک مرد دانا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت دیں تو میں اس کو چپ کرا دوں۔ بادشاہ نے کہا ضرور۔ اس نے کہا جی اس کو پکڑ کر دریا میں پھینک دو۔ اسے دریا میں پھینک دیا گیا۔ 2-4 غوطے جب اس نے کھائے تو اس مرد دانا نے کہا اب اس کو نکال کر کشتی میں بٹھا دو۔ اس کو نکال کر کشتی میں بٹھا دیا گیا اور وہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب بادشاہ نے حیران ہو کر اسے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا اور یہ کیوں چپ کر گیا ہے؟ اس مرد دانا نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جب تک یہ کشتی کے اندر عافیت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسے کشتی کی قدر نہیں تھی۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ میں کس عافیت کی حالت میں ہوں۔ جب اس کو دریا میں پھینکا گیا، 2-4 غوطے کھائے اور وہاں سے نکال کر اب جب کشتی میں بٹھایا گیا ہے تو اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ کشتی میرے لیے کتنا بڑا عافیت قدا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کے ذریعے سے جو لیسن سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان کو عافیت کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ چھن نہیں جاتی ہے۔ اسی طرح جو نعمتیں انسان کو ملی ہوتی ہیں نا، عام طور پر انسان جب تک وہ نعمتیں ملی ہوتی ہیں ان کی کوئی قدر نہیں کرتا اور ان کی بجائے دوسری نعمتیں جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہیں ان کے متعلق سوچ کر جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اور جو نعمتیں پاس موجود ہوتی ہیں ان کی نہ قدر ہو پاتی ہے نہ صحیح طریقے سے ان سے استفادہ ہو پاتا ہے۔ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے جو فطری طور پر اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ داناؤں نے یہ کہا کہ کسی بھی نعمت کے چھننے سے پہلے اس کی قدر کرو۔ جب اس نعمت کے چھننے کا وقت آ گیا یا وہ چھن گئی تب آپ جتنی مرضی اس کی قدر کر لیں، اب قدر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ قدر کرنے کا فائدہ تو اس وقت تھا جب تک آپ کے پاس وہ نعمت موجود تھی، اور اس نعمت کے قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ شکر کرے۔ شکر ایسی چیز ہے جس میں اور بے شمار بینیفٹس ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ پر شکر کی تلقین کیوں کی گئی ہے۔ اللہ نے کہا اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو بڑھاتے چلے جانا یہ تو شکر کا ایک اور پلس پوائنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پلس پوائنٹ شکر کا یہ بھی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہاں اللہ کی یہ نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، اور آپ کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ جب قدر پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو اچھے انداز میں استعمال کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں۔ ہم سب کے پاس زندگی کے اندر ہر وقت بے شمار نعمتیں موجود ہوتی ہیں، مگر عام طور پر ہمارے ذہن میں ان نعمتوں کا استحضار نہیں ہوتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر ہم افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک وہ نعمت ہمارے پاس موجود تھی ہم نے اس وقت اس کی قدر کیوں نہ کی۔ لہٰذا ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ جو چیزیں موجود نہیں ہیں نا ان پر فوکس کرنا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، ان کی بھی ایک تمنا ہوتی ہے، ان کے لیے انسان سٹرگل بھی کرتا ہے، مگر آپ کا ذہنی فوکس زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پر ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان پر کثرت سے شکر ادا کریں، ان کو بہترین انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو سکیں اور اپنے ذہن کو مائنس خیالات سے بھی بچا سکیں۔
اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔